بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسن آباز آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت پر جو ہے کہ برے اثرات پڑے، بلکہ شدید و برباد ہو گئی معیشت۔ اسی طرح پاکستان میں بھی معاشی حالات تباہ کن ہوئے، اور اس کے سب سے جو برے اور خطرناک ترین اثرات ہیں وہ ہم جیسے جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان پہ پڑے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال معاشی کرونا کی وجہ سے ہوئی، جس کے اثرات کے زد میں ہم جو عام لوگ آئے، میں ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں، عام سا جرنلسٹ ہوں۔ میں عام لوگوں کی طرح اس کرونا کی وجہ سے معاشی حالات کے سبب بہت بڑا سفر کر رہا ہوں، لیکن اس میں یہ ہوئے کہ بڑے بڑے زبردست قسم کے تجربات ہوئے ہیں زندگی میں بہت سارے لوگ اس پیریڈ میں جب بے روزگار ہوئے، نوکریوں سے فری ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئی، ملک کی معیشت تو مکمل طور پر بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان کی، دنیا کی بھی، لیکن اس میں میرے جیسے لوگوں نے یا میں نے خود بڑے تجربات کیے، یا ان تجربات سے میں گزر رہا ہوں۔ اور میں ایک تجربہ بڑا اہم آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سچ جانیے، یقین جانیے کہ میرا یہ اتنا تلخ تجربہ ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میری ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو علم رکھنے والے دوست ہیں، اب علم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں تو آپ علم رکھنے والے نہیں۔ علم ایک اور چیز کا نام ہے۔ علم بنیادی طور پر شعور کا نام ہے، کہ آپ کے پاس جو شعور ہے، وہ جو محسوسات ہے، آپ کسی کو محسوس کریں، کسی چیز کو جانیں، کسی چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ علم کی معنی شعور ہے، احساس ہے۔ تو میں پریشانی میں کیا کرتا ہوں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میرا تجربہ ہے، آپ بھی کیجیے گا۔ میں جب پریشان ہوتا ہوں، اکثر ظاہر ہے مالی حالات بڑے خراب ہیں۔ جب میرے جیسا ایک چھوٹا سا عام سا جرنلسٹ سفر کر رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ عام لوگ، اور جن کے پاس شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، علم کی بھی کمی ہے، تو وہ کتنے شدید سفر کر رہے ہوں گے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹینشن ریلیز کس طرح کرے، پریشانیوں کا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرے، وقتی طور پر ہی صحیح، نیند تو آئے، بغیر گولی کے آئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جب واک کرتا ہوں، میں وہ اس پہ جا رہا ہوں کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے، ختم۔ چلو پریشانیاں نہیں ہو سکتی، مسائل ہیں بابا، بچوں کی ایجوکیشن ہے، گھر کا کچن ہے، اگر کرائے پہ رہے تو گھر کا کرایہ ہے۔ پھر پاکستان جیسے ہمارے ملک میں، ہمارا اپنا ملک ہمارے لیے اتنا مہنگا بن چکا ہے کہ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، ہم گیس کا بل نہیں ادا کر سکتے۔ سبزی تو اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں بندہ کیا کھائے، کیا پہنے، کیا کرے۔ تو میں جب پریشان ہوتا ہوں تو میں رات کو یہ کرتا ہوں کہ میں کھانا کھایا، روٹی کھائی، اور فون اپنا گھر میں چھوڑ دیا، باقی معاملات بھی، میں واک پہ نکل گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر واک تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک انوکھی واک ہے۔ میں واک پہ نکل جاتا ہوں، 5-6 کلومیٹر واک کر کے میں اپنے شہر کے سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہوں۔ سرکاری ہاسپٹلز کے تو حال آپ نے دیکھے ہیں کہ کیا ہے۔ وہاں پر میں جاتا ہوں، لوگ دیہاتوں کے لوگ، گوٹھوں کے لوگ وہ ہاسپٹلز میں آتے ہیں، میں ان کو دیکھنے جاتا ہوں، وارڈز چیک کرتا ہوں، وارڈز میں کیا ہو رہا ہے، عام بندے کی طرح عام چاہتا ہوں، چپ کر کے گھومتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ بچوں کے وارڈ میں گیا، آج میں گیا، ایک بندہ اپنے بچے کو سوپاری کھلا رہا تھا۔ میں نے اس کو ڈانٹا، بابا یہ کیا کر رہے ہو، سوپاری کھلا رہے ہو یار،
ہاں بیٹھے بھی ہاسپٹل میں ہو، بچوں کے وارڈ میں بیٹھے ہو، پھر سوپاری کھلا رہے ہو بچے کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا اس نے اپنے بچے سے سوپاری چھین لی، نکال لی، بچوں کا وارڈ گھوما۔ پھر میں گیا عام جنرل وارڈ میں گیا، اس کو دیکھا قسمیں قسمیں کے لوگ ہیں، مختلف بیماریوں میں بیچارے مبتلا ہیں۔ یقین جانیے میری جو اپنی ٹینشن تھی وہ وہیں پر ریلیز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ شعور رکھتے ہیں، آپ کے پاس احساس ہے۔ جب احساس، شعور، علم آپ کے پاس ہو تو جو دوسروں کا جو درد ہے نا وہ آپ کا درد بن جاتا ہے، وہ آپ اپنا درد بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یار یہ دیکھو ان کے حالات، اس کے حالات، اس کے تو آپ کا جو اپنا درد ہے، اور جو گھر میں ظاہر ہے شادی شدہ ہو تو گھر میں خود ہی ٹینشن بڑی تو گھر میں موجود ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ساری ٹینشن آپ کی ہاسپیٹل میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس شعور ہے، آپ احساس رکھتے ہو، لوگوں کا جو درد دیکھتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ شکر الحمدللہ یا اللہ آپ نے مجھے اس ایسے درد سے محفوظ رکھا ہے۔ اور ویسے بھی شکر کرو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہاسپیٹلز اور تھانے کورٹ کچہری سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ پھر میں ہاسپیٹل سے نکلتا ہوں، پھر وارڈ سارے دیکھ کر پھر ڈاکٹرز کو چیک کرتا ہوں، ڈسپینسری چیک کرتا ہوں، پھر میں وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے روٹین میں چیک کرتا ہوں، پھر جو سویپرز بیٹھے ہوتے ہیں ان سے میٹنگ کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں بابا یہ صفائی ستھرائی یہ وہ میں ڈیوٹی دیتا ہوں۔ ڈیوٹی دینے کے بعد پھر میں پیدل نکلتا ہوں۔ اب میری پیدل نکلتے نکلتے اسٹاف سے روڈ سے ہوتے ہوتے یہ کوئی 10-12 کلومیٹر میری واک بن جاتی ہے تقریباً۔ وہ واک کر کے جب میں بستر پر آ جاتا ہوں تو بڑی خوبصورت نیند آتی ہے مجھے، زبردست نیند۔ شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں، خیر کی دعا کر کے بندہ سو جاتا ہے تو بندے کو بڑی فریش نیند آتی ہے، زبردست سوتا ہے، پھر صبح کو اٹھتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے، واک پہ نکلیں، ہاسپٹل اگر نہیں جاتے کسی کا درد پوچھنے جائے، کسی کی طبیعت پوچھنے جائے راستے میں، اور SOPs کا بھی خیال رکھیے۔ SOPs ضروری ہے۔ میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں، ظاہر میں لوگوں سے کافی دور رہتا ہوں، رہنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، ہاسپٹل ہے، پھر کرونا ہے، کرونا میں تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہاں اپنائیت کا ماحول ہے، بندے کو ظاہر ہے ہم جو ایسے کمیونٹیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی رہتے ہیں، تو آپ کو واک یہ کرنی چاہیے، رات کی واک، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ماحول کا بھی پتہ لگتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے۔ تو ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے جو میں روز دیکھتا ہوں نا زندگی میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں تو میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، لوگوں کی بات آپ تک پہنچاؤں کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی میں کسی نیکسٹ اسٹوری میں ہوں۔ اللہ حافظ۔